أفلا يتدبرون القرآن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وما كان لنبي اور وما كان تعبیر ہے، لفظی معنی اور نہیں تھا، وما كان، لیکن محاورتاً یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وما كان لنبی، کسی نبی سے یہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں، کسی نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، ایسا نبی ہوتا ہی نہیں. وما كان لنبی، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ان یغل، خیانت کرے. خیانت نبی کا شیوا نہیں. ان یغل، غل، غلول، کسی چیز کو چھپا لینا. تو خاص طور پر مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لینا یہ غلول ہے. تو کچھ چیزیں مال غنیمت کی نہ ملی تو کچھ منافقین نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے رکھ لی ہوں گی. تو یہ ان کی تردید کے لیے آیا کہ یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل نبی. کوئی نبی ایسا نہیں کہ وہ خیانت کرے، چیز چھپا لے. وما كان لنبي ان يغل، اور ایک معنی اس کا یہ ہے وما كان لنبي ان يغل، کہ نبی کو یہ لائق نہیں کہ وہ کچھ چھپائے اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے کوئی بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وہ چھپا لے. اس لیے کوئی خیر کی بات ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو بتائی ہو اور انہوں نے امت تک نہ پہنچائی، اور کوئی ایسا شر نہیں جس سے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو متنبہ نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رسالہ، اللہ کا پیغام من وعن اپنی امت تک پہنچایا. نہ دعوت کے لحاظ سے، نہ دین کے لحاظ سے، نہ مال کے لحاظ سے آپ نے کوئی چیز اپنی امت سے چھپائی نہیں. یہ تو نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے کوئی چیز چھپائے. یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، دنیا کا مال بھی اور دین کے معاملات بھی. وما كان لنبی، اور نہیں
ہے لائق کسی نبی کے، کسی بھی نبی کے، یہ نکرہ آیا ان یغل، کہ وہ چھپا لے بغیر اطلاع کے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ یوم بدر کے کچھ غنیمتوں میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ گم ہو گئیں۔ قطیفۃ حمراء افتقدت من الغنائم یوم بدر، تو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر کی صفائی کے لیے یہ آیت اتار رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے، کوئی بھی الزام لگے جھوٹا، اللہ اس کو کلیئر کرتا ہے۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل، یہ تو نبی کی بات ہے نا، کوئی بھی انسان اگر چھپاتا ہے مال غنیمت میں سے، خیانت ہے وہ، اور جو بھی خیانت کرے گا نا یأتی بما غل یوم القیامہ، جو اس نے خیانت کی ہے نا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ یأتی آئے گا، یأتی کا معنی آئے گا، بما با کا معنی ساتھ، ما معنی جو، ساتھ اس کے جو غلہ، جو اس نے خیانت کی، جو اس نے چرایا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو غلول خیانت ہے، تو اس میں ہر طرح کی وہ خیانت آ جاتی ہے جو خاص طور پر افسران ہیں، ورکر ہیں، عہدیدار ہیں، وزیر ہیں، تو سرکاری کام کے لیے ان کو لگایا گیا ہے، لیکن وہ اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، کوئی رشوت کے طور پر، کوئی جہاں جس کا ہاتھ پڑے وہ وہاں سے، یہ غلول ہے۔ کوئی مہنگی چیزیں کو سستی سے تھوڑے سے پیسے دے کے اپنے نام کرا لی، جہاں پہ بس چلا کوئی پلاٹ اپنے نام کرا لیا، کوئی زمین اراضی اپنے نام کرا لی، چاہے وہ فوج کے افسر ہوں چاہے دوسرے اداروں کے ہوں، تو وہ سارے کا سارا غلول ہے۔ تو جس نے اپنے کسی بھائی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیا تو ساتوں زمینیں کے طوق اس کے گلے میں ہوں گے، یہ ہے غلول۔ فرمایا جس نے بھی یہ خیانت کی قیامت کے دن، جو خیانت کیا ہوا مال، چوری کیا ہوا مال ہوگا وہ اس کے گلے میں ہوگا، چاہے وہ غنیمت کے مال میں سے ہو، صدقے کے مال میں سے ہو، یا ابھی وہ بڑا عہدیدار ہے اور کسی نے اس کو گفٹ دیا ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک بھیجا کسی کو سرکاری کام کے لیے، تو وہ لایا مال زکوٰۃ کا تھا یا وہ جزیہ کا تھا، واللہ اعلم۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے، یہ آپ کا ہے، یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ آپ نے کہا اپنے گھر میں بیٹھو نہ جا کے، پھر دیکھتے ہیں کدھر سے تجھے گفٹ آتے ہیں۔ تو یہ غلول ہے۔ ابھی ہمارے ہاں تو یہی رواج چلتا ہے، بس آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا غلول ہے، قیامت کے دن یہ سارے کا سارا بھگتنا پڑے گا۔ اللہ من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کے گلے میں اونٹ لٹک رہا ہوگا جو انہوں نے مال غنیمت میں سے چرایا یا ویسے چرایا، اور وہ بلبلا رہا ہوگا اونٹ، کسی کے گلے میں گائے
کسی کے گلے میں بکری لٹک رہی ہوگی، تو جتنا بھی جس نے جو چرایا وہ اس کے گلے کا توق ہوگا، رسوائی کا باعث اور اس کے لیے یعنی ہزیمت اور خسارے کا سودا ہے۔ وَمَن يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو بھی خیانت کرے گا، یأتی آئے گا، بما غلّا ساتھ اس کے جو اس نے خیانت کی، یوم القیامہ قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا، تیر آیا اس کو لگا، لوگوں نے کہا صحابہ نے اس کو جنت مبارک ہو، شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی بن کے اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں مارکے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس دوران وہ مارا جاتا ہے لیکن شہید نہیں ہے، شہید نہیں ہے کیونکہ اس نے خیانت کی ہوئی ہے۔ تو جو انسان خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اشعث اکبر، غبار سے اٹا ہوا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا حرام کا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ خیانت، کسی بھی صورت میں ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ خائن کی، چور کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو قیامت کے دن اس کا یہ ہوگا، دنیا میں اس کو یہ اس کی سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی، اللہ کی ناراضگی۔ پھر فرمایا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ثم، اب یہ قیامت کا دن ہے، ثم پھر توفى، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وفا سے ہے توفى، اسی سے وفات ہے کہ وفات پا گئے، توفى پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے کسبت کے ساتھ تا تانیث کی آئی۔ پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دے گا، توفا، یہ وفا ہے، پورا پورا بدلہ، وہاں پہ کوئی ڈنڈی نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ۔ مثقال ذرۃ، ذرہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں، چھوٹی چیونٹی جو جس کا وزن بھی نہیں ہے، چلے جسم پر تو انسان کو اس کی حرکت سے تھوڑی سی خارج ہو تو پھر غور کرے تو نظر آئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دے گا، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے جو عمل کیا اس کی پوری جزا دے گا، نیکی کی تو نیکی کا پورا بدلہ ملے گا،
اور اگر برائی کی تو برائی کی سزا ملے گی. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کہ نیکیاں کی ہوں اللہ جزا نہ دے، ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا نہ ملے تو یہ بھی ظلم ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر کسی کو سزا مل رہی ہے، عذاب مل رہا ہے تو اس پر ظلم نہیں ہو رہا، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب ذرا سوال دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سوالیہ انداز میں تاکید کے لیے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. افمن کیا پس وہ شخص جس نے اتبع رضوان اللہ فالو کیا، اتباع کی اللہ کی رضوان کی، اللہ کی رضا کی. اب اتباع جو ہے نا اس کا نتیجہ رضوان اللہ ہے کہ انسان نیک عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ اللہ کی رضوان ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائے گا تو اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے اس نتیجے کو ذکر کر دیا رضوان اللہ. کیا وہ شخص جو فالو کرتا ہے اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ کے غضب کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے؟ دونوں برابر ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ سوالیہ انداز سے پوچھا گیا افمن اتبع رضوان اللہ. کیا وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمن کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے با لوٹا جو بسخط من اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ. یہ سخت جو ہے رضوان کا الٹ ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم. اور جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے نافرمانیاں کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَأْوَاهُ ماوا ٹھکانہ ہوتا ہے، وَمَأْوَاهُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو جو جنت میں جائیں گے ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں جنت کے درجات ہیں. جس نے اتباع کی رضوان اللہ کی، اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اس کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہیں، بلندیاں ہیں. ہر درجہ جو ہے دوسرے درجے سے کئی 100 سال 500 سال کی بلندی پہ ہے، درجات ہیں، علیہ ہیں. اور اسی طرح جو لوٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ، اس کے لیے جہنم میں درکات ہیں، وہ نیچے ہیں. اس لیے فرمایا ہم درجات عند اللہ، ہم درجات عند اللہ. تو درجات جو ہیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے اتباع کی رضوان اللہ کی، اور ان کے لیے درجات نہیں ہیں جنہوں نے پیروی کی اس چیز کی، جو لوٹے اس چیز کے ساتھ جو اللہ کی ناراضگی کی بات ہے. تو ان کے درجات جنہوں نے پیروی کی اعلیٰ درجات ہیں فردوس کی طرف، اور دوسرے جو ہیں ان کے درکات ہیں جہنم میں نیچے کی طرف. وَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اللہ بصیر ہے، اسم فاعل بصیر دیکھنے والا. اللہ دیکھتا ہے بما یعملون ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو، جو وہ کرتے ہیں. یعملون صیغہ ہم یعملون یعنی جو وہ کرتے ہیں. اللہ سب کے اعمال کو دیکھتا ہے. کوئی بھی عمل کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں، اس کے شعور میں
یہ بات رہنی چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب انسان نیکی کر رہا ہوگا تو اس چیز کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں حسن آئے گا. نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یقین ہے کہ میرا اللہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. ذکر کر رہا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے دل کی حالت کو دیکھ رہا ہے. اس لیے دل کی حالت پہ بڑا توجہ رکھنی چاہیے، اس میں حاضری ہونی چاہیے، حضور قلبی ہونی چاہیے تاکہ اللہ دیکھے اور دیکھ کے خوش ہو جائے. یہ ہے افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کی رضوان کی، اللہ کی خوشیوں کی جو حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرے. تو ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی وہ ہے انسان کے لیے خوشیوں کا باعث اور درجات کی بلندی کا باعث. اور ہر وہ عمل جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے وہ عمل وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایسے میں جب انسان کے ذہن میں یہ آئے جب وہ چوری کر رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، باقیوں سے تو میں چھپا رہا ہوں اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. اس لیے آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے واللہ بصیر بما یعملون. غلول کی بات ہو رہی تھی نا، خیانت، چوری، کسی سے چھپا کے مال اپنے پاس رکھ لینا، کسی کو درک نہ ہو پتہ نہ ہو، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب یہ یقین ہو تو پھر انسان چوری چکاری، فریب کاری، دھوکے بازی، خیانتوں سے باز آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو باز آیا ہے نا ان باتوں سے یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے آیا ہے، اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے. اللہ نیکیوں کی اور توفیق دے دیتا ہے. اور حرام کھانے کے انسان کے اوپر نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. نیکیوں کی تو مسجد میں آنے کو دل نہیں جاتا، پتہ ہے فرض ہے چلو پڑھنا. یہ کس بات کی ہے؟ یہ جو اس نے کھایا ہے نا اس کا اثر ہے اس کے خون پر، اس کا اثر ہے اس کے دل پر کہ اللہ کی طرف رغبت نہیں رہی. پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن دینے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ اس میں حرام کا مال شامل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ چوری کر کے صدقہ کر دو جیسے کچھ ڈاکو کرتے تھے. ہاں جی، سلطانہ ڈاکو لوگوں سے مال چھینا غریبوں میں تقسیم کر دیا. تجھے کس نے اختیار دیا؟ اللہ تعالی حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی وہی مقبول ہے جو حلال کی کمائی سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی میں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق دے. ہر طرح کی خیانتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے مالوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، جانوں میں برکت ہو اور آخرت میں ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.